بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے کچھ وقت پہلے جب عدم اعتماد آئی تھی ان کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ رجیم چینج ہوئی ہے، اور رجیم چینج میں جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کی حکومت گرائی ہے بقول خان صاحب کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بچوں سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ تو آج عاشر آئے، ہم نے ویڈیو تو اور موضوع پہ بنانی تھی، لیکن عاشر نے جس ٹائم بتایا تو میں نے کہا میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہو گیا۔ تو اس پہ بات کریں گے اور جانیں گے عاشر سے کہ یہ کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم سر، السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر۔ سر بتائیں کہ آپ جا رہے ہیں شادی میں، اور یہ کس نہیں کی سر، شادی ہے؟ آپ ہمیں ہی تو میرا خیال ہے بریک کر دیں۔ ہمیں تو نہیں بلایا کسی نے، لیکن ایک شادی بہرحال ہو رہی ہے۔ جی آپ نے خود ہی بات کر دی جی، کہ رجیم چینج کی خان صاحب باتیں کرتے رہے، میر جعفر، میر میر صادق صادق، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد عدم اعتماد کامیاب ہو جی گئی۔ خان صاحب جلسوں میں کہتے رہے کہ جی یہ سوشل بائیکاٹ ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے قوم سے خدا نخواستہ غداری کی بتا ہے، دیں۔ اور یہ لوگ پوری قوم ان کو پہچانے گی، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، جی، ان کے بچوں سے کوئی شادیاں شادی نہیں نہیں کرے کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے بھی کھل کر میڈیا ٹاک بھی کی تھی اور ہر بالکل، چیز سامنے رکھی تھی قوم کے کہ پاک فوج یا پاک آرمی یا آئی ایس آئی یا اور کسی انٹیلیجنس ادارے کا، سیکیورٹی ادارے کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی اس پہ بڑی انہوں نے کھلی ڈلی گفتگو بھی کی تھی، اور پریس کانفرنس باقاعدہ پریس ٹاک کی گئی تھی اس کے اوپر۔ تو اب جو ہم جو شادی کی بات کر جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ شادی خان صاحب کے لیے بھی بہاریں لے آئے، کیونکہ خان صاحب کی جماعت کے ایک ایم پی اے ہیں، جی لودھرا سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے ایک ایسے گھر میں جو ایک بلا توقع، کسی نے توقع نہیں کی تھی اس چیز کی۔ جی جی۔ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کے گھر میں ان کے ارے صاحبزادے یہ کی واقعی شادی میں ہو گئی ہے۔ تھوڑی ذرا یقین نہیں آتا تو کہ وہ نہیں سر، وہ کافی تو سمدھیانہ تو ان کا بن چکا ہے، نکاح اچھا تو ہو چکا ہو ہے چکا ہے، آلریڈی۔ اب تو میرا خیال ریسیپشن اور بارات کی کچھ چیزیں رہتی ہیں صحیح۔ یہاں پہ۔ اس کو تھوڑا سا مینشن کریں کہ یہ بیسیکلی ان کی پرائیویٹ ایک گھر کی بات ہے، فیملی کی بات ہے، لیکن ہم صرف خان صاحب کی حد تک اس پہ خان صاحب بات کی حد کر تک رہے ہیں کہ خان صاحب کہ خان صاحب نے جن لوگوں کے بارے میں ڈائلاگ مارے۔ دانستہ طور پہ یہ بات کی تھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا سخت موقف لیا جی تھا کہ جی یہ لوگ مل کر یہ ساری چیزیں پلان کر رہے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ والی بات تھوڑی سی کہ ان کی اپنی جماعت کے ایم پی اے کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے وہاں، ہاں ہو بالکل، سکتا ہے ریحان صاحب کہ خان صاحب کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع بہترین ہو کی جائیں۔ سائڈ پہ بھی آ سکتی، ہاں ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ باہر آتے ہوئے بھی کچھ نظر آ رہے ہیں۔ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، پتہ اچھا نہیں پی آج، ٹی آئی کو کب سے ہاں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور مزید بات کرتے ہیں ہم۔ آج کی جو تھوڑی کچھ خبریں تھیں اس میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ خان صاحب سے جو یہ جو ترمیم جی یہ آیا تھا، 26ویں بل ترمیم۔ پاس آیا تھا، بل پاس میں وہ آ جاتا، تارڑ صاحب نے کہا کہ جی ہم جس ٹائم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے باہر نکالیں، اس جی کے بعد ہم جو ہے وہ اس ترمیم کے اوپر بات کریں گے۔ ہوں۔ تو یہ ایک این آر او 2 والا جو ہے وہ این آر او 1 خان صاحب کے لیے بھی کوئی آ رہا ہے؟ سر دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جس طرح جب نون لیگ کے لیڈران بند تھے پچھلی گورنمنٹ میں، تو جی نون لیگ بھی یہی کہتی تھی کہ جی مریم نواز کو باہر نکالو، جی نواز شریف کی سزا ختم کرو، جی، پھر ہم بات کریں گے، اور اپوزیشن ایوان میں شور مچاتی یہ تھی۔ کہتی تھی، یہی بولا تھا خان یہ- صاحب باہر آ کے بس یہ کہتے تھے کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں، میں ہاں، ان سے اور تو بات کرتا ہوں، اب یہ این آر خان او صاحب مانگ کو اب سوال یہ ہے نا کہ خان صاحب کیا مانگ رہے ہیں یا ان کی جماعت کیا مانگ رہی ہے، وہ ان بھی کی تو یہی جماعت۔ مانگ رہی ہاں ہے۔ جی، این آر او ہی ہو گیا نا یہ۔ بقول کیا پی نام ٹی ہے، آئی وزیر اطلاعات، نہیں، وزیر اطلاعات نہیں، پی ٹی وزیر آئی کے اطلاعات کہہ لیے رہے بھی ہیں کہ جی یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیشن این تھی۔ آر او دو۔ سر پی ٹی آئی کے لیے بھی این آر او کی ڈیفینیشن یہی تھی جی نا کہ وہ خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر یہ کہتے تھے کہ جب ہم کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جی، نون لیگ کے لوگوں سے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈران کو باہر پہلے نکالو۔ باہر نکالو، تو اب کیسز الٹ ختم ہو کریں۔ گیا نا کام۔ اب پی ٹی آئی کے لیڈران اسمبلی میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ہاں سنا ہے بہت بالکل بار بالکل کہ سنا، عمران خان کو رہا کرو اور یہ ہو جی اور وہ ہو۔ تو یہ این آر او کی ایک دوسری قسم ہو سکتی ہے۔ اچھا بہت مزے کی بات یہاں پہ ایم کیو ایم کا میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی، کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ایم این اے پہلے میئر بھی رہے ہیں کراچی کے، جی پی ایس پی جنہوں نے جی بنائی جی تھی اپنی بالکل، سیاسی جماعت، وہ خطاب کر رہے تھے کل یا پرسوں پارلیمنٹ میں۔ انہوں نے بڑے مزے کی اور دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا جی یہ جو پی ٹی آئی کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے ہمیں ہمدردی ہے، کیونکہ ہم یہ سب فیس کر چکے ہیں۔ جب اچھا ایک ٹائم تھا کہ جب بانی ایم کیو ایم جو تھے وہ کسی بات پہ پھنس جاتے تھے تو پوری سیاسی ان کی جو جماعت ہے وہ پھر کچھ نہیں کر کر سکتی تھی۔ تو سکتی کہتے پی ٹی آئی کے جو یہ لیڈران ایم این ایز جو اسمبلی میں جی بیٹھے جی، ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ ڈائریکٹ خان صاحب سے بات خان کریں، صاحب سے کریں، جس طرح اس وقت میں بانی ایم کیو ایم سے بات کی جاتی کی تھی۔ جاتی تھی، تو دن میں ہم جو اس ٹائم کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے، اور شام کو بانی ایم کیو ایم سے کوئی بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ سب اچھے ہیں، ہم فوراً حکومت میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، خان صاحب سے بھی اسی طریقے سے لمٹا جائے، اسی طریقے سے بات کی جائے جس طرح بانی ایم کیو ایم سے بات کی جاتی بات تھی۔ کی گئی یہ تھی۔ بڑی دلچسپ ایک بات ہے۔
اور اسی میں ایڈ آن کرتے ہیں، بات اپنی ختم کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس پر حکومت کو ناکامی ہوئی ہے، بہت ناکامی ہوئی بری شکست ملی ہے، اور پیپلز پارٹی سمیت ایم کیو ایم سمیت جے یو آئی نے، ہر جو سیاسی جماعت نے بیک فٹ پہ اپنی راہیں الگ کر لی ہیں اچھا حکومت سے. یہ ابھی کی ہیں، اس سے پہلے جو تھا پیپلز پارٹی سر بڑی بلاول صاحب بھی دلچسپ، بار بار جا رہے تھے، ہاں اچھا سارے جا رہے تھے، یہاں اس پہ کے یہ بعد جو ہے پوائنٹ وہ ہے، یہاں پہ یہ نون پوائنٹ کو ہے، علیحدہ چھوڑ دیے. بلاول بھٹو صاحب کا بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی مسودہ کا ڈرافٹ جو مسودہ شیئر ہو رہا ہے آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جی جی یہ اصلی نہیں ہے. اچھا تو کیا بلاول بھٹو زرداری جب مولانا فضل الرحمان کے گھر 3-4 دن پہلے رات کے ٹائم جا رہے تھے بار بار، تو وہ کون تو سا ان کو کیا بھی لے نہیں کے جا پتا تھا کہ کیا قانون سازی ہونے والی ہے؟ اس کا مطلب بلاول بھٹو کو پتا تھا، تو وہ جان بوجھ کر غلط مسودہ لے کر ان کے پاس جا رہے تھے بالکل، تبھی انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ کہ نکلی. یہ نکلی ہے. ان کو اس ٹائم پتا تھا یا ان کو بالکل کچھ نہیں پتا تھا اور وہ بالکل ہی انجان تھے ہر چیز سے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا اور وہ ویسے ہی مولانا کے گھر کے چکر لگا رہے سننے تھے. میں آ رہا ہے کہ وہ بلاول صاحب کو جو ہے وہ ایز اے نائب وزیر اعظم بھی چاہ رہے ہیں کہ نائب وزیر سر اعظم بنا آفرز دیں. تو obviously دیں گے، لیکن میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی ایسی کسی آفر کو قبول کرے گی، ابھی تک تو انہوں نے کوئی نہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم مل کر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو آنے والے دنوں میں ایک بڑا سرپرائز عدم دیں. اعتماد تو نہیں آنے والی ہے سر کہیں ہو دوبارہ سکتا سے ہے ایک بڑا سرپرائز ملے. یہ اگلی حکومت بنے، اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم کوئی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی یا ان میں سے ہو جائے، پی ٹی آئی کوئی میں بھی ہو سے، اور سکتا ہے، ہاں کوئی بھی ہو، نہیں پی ٹی آئی میں سے تو نہیں، لیکن خیر پیپلز پارٹی پیپلز میں پارٹی میں سے آ ہو سکتے ہیں، سکتا ہے. ہاں بلاول صاحب ہی آ سکتے ہیں، ہاں اور بالکل. مولانا صاحب کو بھی کوئی ایک اچھی جو ہے وہ عہدہ مل جائے. مولانا صاحب کے پاس تو سر ابھی بھی سارے عہدے ہیں، سارے انہی کے گھر کے مولانا چکر صاحب لگا کے مزے رہے لگے ہوئے ہیں. ہیں آج تو، بلکہ مولانا صاحب گئے ہوئے بھی تھے جی اسد کیسر یہ صاحب بڑی کے اچھی پاس. پیش رفت ہے، جی سیاسی جماعتوں کے درمیان اس طرح کے رابطے ہونے چاہیے. صرف جی ایک ہی جگہ کو اپنا جی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی جگہ کے طواف یا ایک ہی جگہ کے چکر نہیں لگنے جی چاہیے، جگہیں بدل کے بھی رہنا. سیاسی قبلہ بھی بدلتے رہنا چلے چاہیے. جی دیکھتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک آخر میں شیئر کرنا چاہوں گا، ایک صاحب ہے بڑے اچھے یوٹیوبر ہیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کیوں جا رہے ہیں. وہ بار بار وہی ڈیزل وہی ساری باتیں جو تھے وہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا. بھائی سیاست ہے نا، سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. جب مولانا صاحب اور میاں صاحب ایک ہو سکتے ہیں تو پھر خان صاحب اور یہ کیا نام ہے مولانا صاحب کیوں نہیں ہو سکتے. ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ جی یہ ڈیزل تھا، ہم نے یہ بھی وقت دیکھنا تھا. تو وہ اصل میں شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے اپنی کہ خواہش ہو مولانا سکتی ہے. ہاں صاحب جو ہے وہ ادھر جائے، مولانا صاحب ادھر ہی رہیں. ان کے لیے شاید وہ ان کی یہ توقعات تھی ان سے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.